جو چیز زندہ کو تکلیف دیتی ہے وہی چیز مردہ کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ جس وقت میت مردہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جو پہلا حق ہے وہ کیا ہے؟ اس کو غسل دیا جائے۔ اب غسل دینے کے لیے جو سب سے افضل طریقہ ہے اور جو سنت عمل ہے وہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال کے اس پانی کو گرم کیا جائے۔ گرم کرنے کے بعد جب وہ اتنا گرم رہ جائے، یعنی پھر اس کو اتار لیں، اس کو ٹھنڈا کریں یا اس میں اور پانی ملا لیں۔ پھر جب وہ اتنا گرم رہ جائے کہ جو تکلیف نہیں دیتا زندہ بندے کو، جو چیز زندہ کو تکلیف دیتی ہے وہی چیز مردہ کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ اپنے مردوں کی برائیاں بیان نہ کرو، ان کی نیکیاں بیان کرو۔ کیوں؟ زندہ بندے کی بھی غیبت کرو گے تو اس کو بھی تکلیف ہوگی، مردہ کی بھی غیبت کرو گے اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ اپنے مردوں کو آرام سے قبرستان لے جاؤ کہ ان کو دھکے نہ لگیں۔ جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہڈیاں توڑنا، یہ کانوں کا، یہ چہرے کا جو مسئلہ کیا جاتا تھا جہالت میں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور نے کافروں کی جو میتیں ہیں ان کی بھی شکلیں بگاڑنے سے حضور نے منع فرمایا تکلیف ہوتی ہے۔ تو جس چیز سے تکلیف زندہ کو ہے اس سے تکلیف مردہ کو بھی ہے۔ پانی اتنا گرم رہ جائے کہ جو زندہ اگر اس میں ہاتھ ڈالے تو اس کو وہ گرم نہ لگے، یعنی اس کے لیے آرام دے، تو اس سے میت کو غسل دیا جائے۔ اب غسل دینے کے لیے وہ جو بیری کا پانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پتوں والا، اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت سن لیں۔ فرض نہیں ہے کہ اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ حکمت کیا؟ حکمت یہ تھی، ایک تو جو بیری کے پتے ہیں یہ جس وقت بھی کسی پانی میں جوش کھاتے ہیں تو ان کی جو پانی میں تاثیر ہوتی ہے اس سے انسانی جسم کے اوپر جو میل کچیل ہے نا وہ اتارنے میں آسانی ہوتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کی جو خوشبو پانی میں رہ جاتی ہے اور اس پانی سے جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو اس خوشبو اور اس پانی کے جو اثرات ہیں جو باڈی کے اوپر محسوس ہوتے ہیں، بعد میں جو زیر زمین کیڑے ہوتے ہیں قبر میں، وہ جلدی میت کے قریب نہیں آتے، اس کو کاٹتے نہیں ہیں، اس کو تنگ نہیں کرتے اور اس کو جو ہے نا وہ تکلیف نہیں دیتے، اس سے دور رہتے ہیں۔ اس بیری کے پتے جس وقت پانی کے اندر مکس ہو کے اپنا اثر چھوڑتے ہیں تو اس سے خاص بو پیدا ہوتی ہے جس سے وہ جانور، موذی جانور بھی اس میت سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیری کے پتوں میں پانی کو جوش دے کے پھر اس سے میت کو غسل دیا کرو۔ ام المومنین حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غسل دے رہے تھے۔ غسل دینے کا جب ٹائم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی میں بیری کے پتوں کو جوش دے لیں اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے یا ہلکا گرم رہ جائے تو اس سے غسل دیں۔ کہتی ہیں ہم غسل دے رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور حضور نے ہم سے پوچھا کہ غسل دے رہی ہیں؟ تو پھر ہم نے بتایا کہ ہاں دے رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا۔ طریقہ بتانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب غسل سے فارغ ہو جائیں تو پھر مجھے بتانا، جب غسل دے لو تو پھر مجھے بتانا۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غسل سے فارغ ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی قمیض عطا فرمائی، کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کرتا ہے نا اس کو اس کے جسم کے نیچے رکھ دو، کفن کے اندر اور جسم کے نیچے، کہ یہ کرتا اس کے جسم کے ساتھ مس رہے۔ حضور نے اپنا کرتا دیا اپنی بیٹی کے لیے، فرمایا کہ یہ اس کے جسم کے ساتھ لگے اور کفن کے اندر رکھ دو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کپڑا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگا ہے، جب وہ حضور کی بیٹی کے جسم کے ساتھ بھی لگا رہے گا تو اس میں جو برکت ہے اس برکت کی وجہ سے ان کو سکون اور راحت میسر آئے گی۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے بھی جس پانی کا انتخاب ام المومنین کو ارشاد فرمایا وہ بیری کے پتوں میں جوش دیا ہوا تھا۔